آپ کو افتخار فتنہ کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کے اوپر یہ چارج لگا ریاست کو بھڑکا رہے ہیں، اکسا رہے ہیں. کیس میں ہمیں 1 سال کی سزا ہوئی تھی. ایک شام کو ہمارا چلان لاہور کی جیل سے نکال کے سبھی بھیج دیا گیا تھا. بھٹو کو بھی سیاست میں جنرل ایوب نہیں لائے تھے؟ آپ لوگ یہ تاثر جو دیتے ہیں نا وہ اس کو شاید پکڑ کے لایا گیا. تو آپ اپنے ذہنوں سے یہ بات نکال دیں کہ جو آپ کو پٹی پڑھائی جا رہی ہے نا، اس پٹی کو ختم کر دیں. 1970 کے الیکشن کے بعد اگر بھٹو اپنی شکست تسلیم کر لیتے، کس بات کی سر میں لیٹ می کمپلیٹ مائی کوسچن. کس بات کی سر لیٹ می کس بات کی شکست تسلیم کرتا؟ جو مشرقی اور مغربی پاکستان تھا اس میں پیپلز پارٹی کو اکثریت نہیں ملی، نہیں مل سکی. کہاں کہا کہ مجیب الرحمان کو اقتدار نہ دو؟ مجھے وہ بیان دکھاؤ. جواب دہ سے متعلق لوگ پوچھتے تھے آپ کے شو میں مہمان آ کیسے جاتا تھا؟ اس کو پتا ہوتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا ہے. نہیں کہ مہمان نہیں آئے. جو ہیں اسلم بیگ صاحب نے ہمیں صاف طور پہ انکار کیا کہ میں جواب دہ نہیں ہوں. مولانا سمیع الحق نے کیا، شیخ رشید نے کیا، بے نظیر کو آپ نے ناراض کر کے میں نے اٹھوا دیا. ایک سوال تھا ان کو اچھا نہیں لگا مجھے. میرے سوال کی تلخی غالباً ایسی تھی، لیکن اس کے ساتھ ایک نقصان ہوا. انہوں نے آصف علی زرداری کو کہہ دیا کہ آپ نے افتخار کو انٹرویو نہیں دیا، اور آج تک نہیں دیا. کیا آپ کو پی ایچ اے کا چیئرمین نواز شریف نے بنایا تھا؟ نہ شباز. آپ کو بننا چاہیے تھا بطور صحافی. سر آپ کی عمران خان سے دوستی تو نہیں، لیکن کیسے مراسم رہے؟ اس نے میرے پہ الزام لگایا کہ 2013 کا الیکشن میں نے چوری کیا. پبلک پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں نوید نسیم. ناظرین، آج ہمارے مہمان ہیں افتخار احمد، جو کہ ایک سینئر صحافی ہیں اور جنہوں نے اپنی اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا آغاز جنرل ایوب خان کے دور میں کیا. اس کے علاوہ 1967 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی بنی تو افتخار صاحب اس کے بانی رکن تھے. گزشتہ 40 سالوں سے نہ صرف پریکٹیکل صحافت کر رہے ہیں بلکہ اقتدار کے ایوانوں میں ہونے والی تبدیلیوں کے آئی وٹنس بھی ہیں. افتخار صاحب، بہت بہت شکریہ پوڈ کاسٹ کے لیے ٹائم دینے کا. سر، بنیادی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور صحافت میں بائی چوائس آئے یا ایکسیڈنٹلی آ گئے؟ سینٹ رومل اسکول، گورنمنٹ ایم اے کالج، اور اس کے بعد بائی این ایکسیڈنٹ صحافت میں آ گیا. بائی ایکسیڈنٹ؟ یس. کیوں؟ چوائس تو نہیں تھی. تو آپ کیا بننا چاہتے تھے؟ میں کاشتکار. وہ تو آپ تھے ہی، آپ کے والدین میں اس کو اور ڈیولپ کرنا چاہتا تھا اور لرننگ کرنا چاہتے تھے، اس کو اور امپروو کیا جا سکتا تھا. ٹھیک ہے. جو میرا ایک شوق بھی ہے. اصل میں میرا جو ننیال ہے وہ دیہی بیک گراؤنڈ کا ہے. ٹھیک ہے. اور جو میرا ددیال ہے وہ فوجی پڑھی لکھی بیک گراؤنڈ کا ہے. پہلے ایک چیز کلیئر کریں، آپ کو افتخار فتنہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کب پا گیا؟ سر، آپ کے بارے میں کسی سے بات کریں تو کہتے ہیں اچھا او افتخار فتنہ. دیکھنا یہ پڑے گا یہ کب کہا گیا. ہاں، وہی میں پوچھ رہا ہوں، کس نے کہا اور کیوں؟ کیا آپ بہت شیطان ہوتے تھے؟ ہر آدمی بچپن میں شیطان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو بچپن کی وجہ سے کیا کہا گیا، یا جب آپ عملی سیاست میں آئے یا اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں آپ کی شرارتوں کی وجہ سے؟ عملی سیاست میں جب آیا تو جن لوگوں کے ساتھ ہمارا مقابلہ تھا ان کا خیال تھا کہ میں اس لفظ کو اپالوجیٹیکلی لوں گا اور کہوں گا نہیں میں ایسا نہیں ہوں. میں نے کہا کہ میں ایسا ہوں اور آپ کے لیے ہوں. پھر میں نے ثابت کیا، میں نے اور میرے دوستوں نے اور میرے ساتھیوں نے، کہ ہم ان لوگوں کے لیے ایک ایشو بن گئے جو کسانوں کے خلاف تھے، جو مزدوروں کے خلاف تھے، جو تبدیلی کے خلاف تھے. ہم ان کے خلاف ڈٹ گئے اور انہوں نے اس کو استعمال کیا میرے خلاف، اس لفظ کو. اور بڑے مشہور صحافی ہیں مجیب الرحمان شامی، ان کے رسالے میں اسی نام سے چھپتا رہا. اور تحریر کرنے والے ساجد صاحب میر صاحب تھے، آج بہت بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں وہ بھی. اور پھر اس نام کو استعمال کیا آغا شورش کاشمیری نے. مجھے اس پہ کوئی وہ قلع نہیں ہے. اگر مجھے اس لیے اس نام سے پکارا جاتا ہے کہ میں کچھ لوگوں کے لیے مشکل تھا تو میں تھا، میں مانتا ہوں. اور یہ اصل میں یہ نام اسکول سے ہی شروع ہو گیا تھا. ہوا یہ تھا کہ جب میں سینٹ رومل اسکول میں پڑھ رہا تھا
تو مادہ ملت کا الیکشن کا یہ دور ہے، اور یہ جو آپ دیکھیں یادگار پاکستان جو ہے نا، اس کے جو ٹھیکیدار ہیں میاں عبد الخالق، ان کا بیٹا ناصر میرا کلاس فیلو تھا سینٹ عمر اسکول میں. تو مادر ملت کے لیے کوپن بنائے گئے تھے جس میں مادر ملت کی تصویر تھی اور لالٹین تھی. تو ریسیس جس کو ہم آدھی چھٹی کہتے ہیں، اس میں کچھ کوپن میاں ناصر نے کہا کہ مجھے کہ بیچتے ہیں دیکھتے ہیں. تو کوپن تو کیا بکنے تھے. اس کے جواب میں مجھے 4 بیعت کی سزا ملی، اور وہاں سے ہی یہ لفظ بھی میرے ساتھ منسلک ہو گیا. اور پھر مجھے پتہ لگا کہ اصل میں یہ جو بیعت مجھے پڑھے ہیں یہ کیوں پڑھے ہیں. پتہ لگا کہ بیعت مجھے اس لیے پڑھے ہیں کہ میں ایک ایسی خاتون کی کمپین کا حصہ بن گیا تھا جو ایک آمر کے خلاف تھی. تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ جمہوریت اور آمریت کیا ہوتی ہے. سر، آپ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں پہلی بار گرفتار ہوئے، آپ کے اوپر یہ چارج لگا، یہ الزام لگا کہ آپ ریاست کو بھڑکا رہے ہیں، اکسا رہے ہیں، کچھ ایسا ہی ہوا تھا؟ ماشاء اللہ تھا، ماشاء اللہ کی وائلیشن کی مارچ 69 تھا. سزا ہوگی. اور دکھ کی بات ہے کہ میرے خلاف لاہور کے ڈپٹی کمشنر مسعود مفتی وٹنس کے طور پہ پیش ہوئے، جو بہت بڑے شاعر اور ادیب ہیں. بعد میں خود بھی وہ پریزن آف وار رہے اس پاکستان میں. اور دوسرا مجھے دکھ ہے کہ میرے کالج کے پرنسپل کرامت حسین جعفری بھی میرے اور میرے دوستوں کے خلاف بطور وٹنس عدالت میں پیش ہوئے، اور آرمی کورٹ تھی، ہمیں سزا ہوئی 1 سال کی. اور آپ کی ضمانت ہو گئی تھی نا؟ نہیں، ایس ایم مسعود نے آپ کی کوئی ضمانت دی؟ ضمانت نہیں ہوئی تھی اس کیس میں. ہمیں 1 سال کی سزا ہوئی تھی، اور پھر ایک شام کو ہمارا چلان لاہور کی جیل سے نکال کے سبھی بھیج دیا گیا تھا. اور اتنے خوف زدہ تھے کہ بجائے لاہور ریلوے اسٹیشن سے ہمیں گاڑی میں بٹھایا جاتا، ہمیں رائے گنج کے اسٹیشن سے گاڑی میں بٹھایا گیا. تو جو لفظ آپ میرے سے منسوب کرتے ہو، اس کی دہشت اتنی تھی، اس کا اندازہ آپ لگا لو. ذوالفقار بھٹو سے آپ کی پہلی ملاقات کروائی امان اللہ خان نے، جو کہ گورنمنٹ کالج اسٹوڈنٹس یونین کے صدر تھے. یس. آپ کیوں ان سے ملے پہلی دفعہ؟ وہ مجھ سے کیوں ملے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے وہ میرے اچھا، پاس بھٹو آپ سے کیوں ملے؟ نہیں، ذوالفقار علی بھٹو نے کوئی خاص اسپیشلی مجھے بلایا تو نہیں تھا نا. ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹس کا ایک گروہ تھا جو ذوالفقار علی بھٹو کو ملنا چاہتا تھا، اور امان اللہ خان اس کے لندن میں ہے، وہ ہمیں لے گئے ذوالفقار علی بھٹو سے ملانے کے لیے. ینگ نوجوان آدمی، ہم بھی 17-18 سال کے ہوں گے. پوری دنیا میں ویتنام وار کے خلاف نوجوان جو ہے نا جد و جہد کر رہے تھے، اور امریکہ کی یونیورسٹیوں میں بھی گولی چلی، وہاں بھی لڑکے جو ہیں یونیورسٹیوں کے وہ مارے گئے. تو پوری خطے کے اندر ایک افسر تھی نوجوانوں کی، اس کا اثر پاکستان میں بھی تھا. اور یاد رکھیں کہ مادری ملت کا الیکشن، اس کے بعد 65 کی، اس کے بعد وار، اس کے بعد جو وار کے بعد جو تاشکند کا یہ معاہدہ ہے، یہ اس نے بہت ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ملا کے لوگوں کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کریں. اور جو ینگ لارڈ تھی پاکستان کی، اس نے سارے ملک میں کیا، مشرقی پاکستان میں، مغربی پاکستان میں، ہر جگہ پہ. میں تو ہی نہیں صرف کوئی جنگ کر رہا تھا، پورے ملک میں نوجوان جنگ کر رہے تھے. آپ کی بھٹو سے ملاقات ہوئی اور آپ سے جو انہوں نے باتیں کی، آپ اس سے بہت امپریس ہوئے. صاف ظاہر ہے کہ جب آپ بات کریں گے ایک لیڈر سے اور وہ تبدیلی کی بات کرے گا تو لیکن امپریس سر، ہوتا ہے. بھٹو کو بھی سیاست میں جنرل ایوب نہیں لائے تھے؟ اس میں کیا برائی تھی؟ وہ ایک ڈکٹیٹر تھے. کیسے لائے تھے؟ وہ سڑک سے پکڑ کے لے آئے تھے. ذوالفقار علی بھٹو کراچی کے ایک بہت مشہور وکیل تھے. لوگ آتے ہیں سیاست میں، آپ لوگ یہ تاثر جو دیتے ہیں نا، وہ اس کو شاید پکڑ کے لایا گیا، اس کو کسی نے کرنل کے ذریعے بلایا گیا یا میجر کے ذریعے بلایا گیا. تو آپ اپنی ذہنوں سے یہ بات نکال دیں. یہ جو آپ کو پٹی پڑھائی جا رہی ہے نا، اس پٹی کو ختم کر دیں. بہت نقصان آپ کی اس سوچ نے اس ملک کو پہنچایا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں یہ بات کہنی بہت آسان ہے،
اور جو اس کی قربانی ہے وہ آپ بھول جاتے ہو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے دوست کہ تمہیں کون لے کے آیا. سوال ہے کہ تمہارا کنڈکٹ کیا ہے. بالکل. مجھے یہ دیکھنا ہے. تم نے میرے ساتھ کام کیا, میرے ساتھ اور بہت سارے لوگوں نے کام کیا, لیکن آج تم میرے سامنے بیٹھے میرا انٹرویو کر رہے ہو. تمہارے میں اور دوسرے لوگوں میں کوئی فرق تو ہوگا. تو یہ اچھائی جو میں نے یہ کی کہ تمہیں اس قابل بنایا کہ تم میرا انٹرویو کر رہے ہو, اس کی تم مجھے شاباش نہیں دو گے؟ سر میں تو اپنا پورا کریڈٹ آپ کو دوں گا, آپ میرے استاد ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ میں نے شوز کیے. آگے چلیں سر. نہیں یہ جواب ہے کہ آپ کا یہ جو تانا ہے نا وہ ایک فیلڈ مارشل لے آیا. سوال اس فیلڈ مارشل کو کون لے کے آیا 1951 میں, 52 میں کون لے کے آیا, کون وہ لوگ تھے؟ یہ لمبی بحث ہے, چھوڑ دو. اچھا سر, جو آپ بات کرنا چاہ رہے ہو ہلکی پھلکی وہ کرو. اچھا سر, 1967 میں پیپلز پارٹی بنتی ہے اور آپ 4 آنے کی پرچی سائن بالکل دیتے ہیں, جمع کرواتے ہیں, جس کے اوپر بھٹو سائن کرتا ہے. نہیں, بھٹو نے کوئی ایسے سائن نہیں کیے, پرچیاں پرنٹڈ تھیں. بہت کم پرچیوں پہ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دستخط کیے, بہت کم, چند لوگ ہوں گے. پاکستان میں ہارڈلی اس وقت 100-125 انسان ایسا ہوگا جس کی ممبرشپ کے اوپر ذوالفقار علی بھٹو کے دستخط اپنے ہیں. ان میں سے تقریباً سارے اللہ کو آلموسٹ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. تو سر پیپلز پارٹی کا جو مین مقصد تھا, کیا وہ یہ تھا کہ جنرل ایوب سے جان چھڑوانی ہے, ملک میں جمہوریت واپس لے کے آنی ہے؟ اس نظریے کے اوپر پیپلز پارٹی بنی تھی. جاگیرداری کے خاتمے اور سرمایہ داری کے خاتمے کے خلاف بنی تھی. کیا جب وہ پارٹی شروع ہوئی اس نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جو کوششیں کی اور جن لوگوں کو ساتھ میں لایا, کیا بھٹو کا وہ جو کوشش تھی اور آپ لوگوں کی جو کوشش تھی اس کو کامیابی ملی؟ 70 کے انتخابات اس کا ثبوت ہے. مغربی پاکستان میں 70 کے انتخابات اس کا ثبوت ہے. لاہور شہر اس کا ثبوت ہے. تمام برادریاں ختم ہو گئیں, تمام تخت اور تاج اچھال دیے گئے, اور ہم نوجوانوں نے, یعنی کوئی ہمارا ایکسپیرینس نہیں ہے, ہمارے کو بڑے بڑے نام نہیں ہیں, ہماری یہاں پہ کوئی بڑی بڑی فیملیز نہیں ہیں. یہاں پہ لاہور شہر میں تو 2 بڑی فیملیز ہیں نا, آرائی اور کشمیری, اڑا کے رکھ دی ہیں ساری کی ساری. کس نے, کیوں, کس وجہ سے؟ کہ لوگ اپنی غربت کا خاتمہ چاہتے تھے. صحیح. سر 1970 کے الیکشن کے بعد کہا جاتا ہے, پھر آپ مجھے ڈانٹیے گا مت, کہ اگر بھٹو اپنی شکست تسلیم کر لیتے. کس بات کی سر میں لیٹ می کمپلیٹ مائی کوسچن. کس بات کی سر لیٹ می, کس بات کی شکست تسلیم کرتا؟ جو مشرقی اور مغربی پاکستان تھا اس میں پیپلز پارٹی کو اکثریت نہیں ملی تھی, شیخ مجیب کو اکثریت ملی تھی, اور حکومت بنانے کا حق جو تھا وہ پہلا شیخ مجیب کا تھا. یہ فیصلہ کس نے کرنا تھا؟ یہ اس وقت کے ڈکٹیٹر نے کرنا تھا یا یہ نے کرنا تھا؟ تو پھر ذوالفقار علی بھٹو کا اسی کے تعلق ہے؟ سر کوئی تعلق نہیں ہے. کیا بھٹو نے اپنی شکست تسلیم کی تھی؟ شکست کیا, شکست کے اس کو میجورٹی نہیں مل سکی. کہاں کہا کہ مجیب الرحمان کو اقتدار نہ دو؟ مجھے وہ بیان دکھاؤ اس کا. میں چیلنج کرتا ہوں آپ سب کو, آپ کے ذریعے تمام پاکستان کے دانشوروں کو, کہ مجھے ذوالفقار علی بھٹو کا وہ بیان دکھایا جائے یا پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی جو اس وقت کی تھی کا ایسا کوئی اسٹیٹمنٹ دکھایا جائے جس میں کہا گیا ہو کہ ہم یہ اقتدار جو ہے عوامی لیگ کو نہیں دینا چاہتے. سر آپ کو 1973-74 میں پنجاب اسمبلی کا رکن بننے کا موقع ملا. نہیں ملا, نہیں مل سکتا تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا جو ایم پی ہے, خواجہ جو میرا ایم پی تھے شیخ عبد المرحوم, وہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. میرا بالکل اس بات کا, جب میں پارٹی میں شامل ہوا اس وقت تو میں ووٹر بھی نہیں تھا. آئی واز ناٹ ایون 18 سال کا میں ووٹر بھی نہیں تھا. یہ موقع تھا میرے پاس کہ مجھے ٹکٹ مل سکتا تھا. میرے دوست تھے ایس ایم مسعود, وہ فارن سروس میں سلیکٹ ہو گئے تھے, ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو میڈیکل گراؤنڈ کی بنا پر وہ پھر فارن سروس کو جوائن نہیں کر سکے. تو آپشن کیا تھی؟ مجھے مشفق نے بلایا اور کہا کہ یو آر ٹو ینگ فار دیٹ, اور وہ آپ کے علاقے سے لڑیں گے الیکشن, تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں. اگر وہ موقع مجھے مل جاتا تو شاید میں پارلیمنٹ کا رکن بھی بن جاتا. اور آپ کسی بھی صوبے کے کم عمر ترین وزیر اعلیٰ ہوتے, یہ ایسا آپ نے ایک انٹرویو میں بھی کہا ہے. جی بالکل ہوتا. یہ میں آپ کو بات بتا دوں, اگر میں ممبر بن جاتا تو پھر میں وزیر اعلیٰ بھی بن سکتا تھا. ووٹ ہی ملنے تھے نا, ممبرس نے ووٹ دینے تھے. اور جیسے آپ سے لوگ, آپ کہہ رہے ہیں جیسے لوگ خوفزدہ تھے,
تو آپ کو انہوں نے وزیر اعلیٰ بننے دینا تھا جو آپ سے خوفزدہ جو تھے؟ لوگ مجھ سے خوفزدہ تھے وہ آج بھی خوفزدہ ہیں. when I'm 73 years old وہ مجھ سے آج بھی خوفزدہ ہیں, اور ان کے چاہنے والے, ان کی سوچ سے تعلق رکھنے والے آج بھی مجھ سے اتنے ہی خوفزدہ ہیں جتنے اس دور میں ان کے بزرگ مجھ سے خوفزدہ تھے. یہ جو خوفزدہ ہونے والی بات ہے یہ ایک نظریاتی بحث ہے. ٹھیک, میں نظریاتی طور پہ غریبوں کا حامی ہوں, میں جاگیرداری کا مخالف ہوں, میں سرمایہ داری کا مخالف ہوں, میں لوٹ مار, کرپشن, بدعنوانی, حرام کی مال کی کمائی کی مخالفت کرتا ہوں, اور اس سے فائدہ اٹھانے والوں کی مخالفت کرتا ہوں, خواہ وہ کسی بھی شعبہ زندگی میں موجود ہوں. تو صاف ظاہر ہے کہ میں اچھے خاصے ایک دشمنوں کا ٹولہ جو ہے اپنے ساتھ لیے پھرتا ہوں. لیکن آپ کی تو سیاستدانوں سے بہت قریبی دوستیاں بھی ہیں. دوستی اور چیز, دیکھو دوست, آپ یہی تو کنفیوژن آپ کو سمجھ نہیں آتا. نظریات اور چیز ہوتے ہیں, دوستی اور چیز. ابھی پچھلے دنوں کئی سالوں کی بات ہے, میرے پاس شامی صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ افتخار آپ نے انٹرویو کیا اپنا قاضی حسین احمد کا. ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا جنگ اخبار میں سیاستدانوں کے غیر سیاسی انٹرویوز کا. تو جب قاضی صاحب امیر جماعت اسلامی بنے تو یہ شامی صاحب میرے گھر آئے. سر یہ جواب دینے سے پہلے کی بات ہے؟ بہت پہلے کی بات ہے, جنگ کی بات ہے. تو شامی صاحب میرے پاس آئے تو کہنے لگے کہ مجھے وہ رسالہ تمہارے پاس ہے دے دو, کیونکہ وہ بنے اس میں سے میں نے کچھ میٹیریل حاصل کرنا ہے. آپ بات کر رہے ہیں دوستی دشمنی کی. جتنے لوگوں نے میرے خلاف لکھا, میری آج ان سے بہت اچھی دوستی ہے, میں ان کی عزت کرتا ہوں, احترام کرتا ہوں, کیونکہ جس دور میں ہم سیاست کر رہے تھے یا سیاست سیکھ رہے تھے اس میں احترام کا جو رول ہے وہ تھا. اس میں اوئے توئے کی بات نہیں تھی. اس میں لوگوں کے پیچھے گلی محلے میں سیٹیاں نہیں بجائی جاتی تھیں. وہ ایک نظریاتی بحث تھی. ہمارا یہ خیال تھا کہ یہاں پہ جاگیرداری نہیں ہونی چاہیے, سرمایہ داری نہیں ہونی چاہیے. ان کا موقف تھا کہ جو جاگیرداری ہے, سرمایہ داری اللہ میاں کی دین ہے, آپ کون ہوتے ہیں ان سے چھین کے غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے. یہ دو نظریات تھے. تو ان نظریاتی اختلاف تھا, پرسنل نہیں تھا. اور وہ ان میں کافی دوست ہیں میرے. آج میجورٹی جو فرینڈز ہیں ہمارے ان کا تعلق اس جماعت سے. سر بھٹو کے خلاف جو پی این اے کی تحریک چلی اس کے پیچھے کون تھا؟ یہ لوگ جو شکست کھا چکے تھے 1970 میں, اس سے بری طرح پھر 77 میں انہوں نے شکست کھائی. اور بڑے مزے کی بات ہے کہ جتنی نشستیں 77 میں رائٹ ونگ لوگوں کو ملی اور اسمبلی کے ممبر بنے, ذوالفقار علی بھٹو کی, میں اگر اس فکر کو ایسے کہوں کہ آج تک اتنے لوگ قومی اسمبلی میں ممبر نہیں بنے اس سوچ و فکر والے جو 77 میں بن گئے تھے. تو آپ اس کو دھاندلی کا الیکشن کہتے ہیں. اس کے بعد تو پھر کوئی دھاندلی نہیں ہوئی. بھٹو کو تو آپ نے پھانسی پہ لگا دیا. اس کے بعد تو الیکشن ہوئے. تو پھر اتنے لوگ کیوں نہیں پارلیمنٹ میں گئے؟ 38 39 تھے قومی اسمبلی کے ممبر اس وقت الیکٹ ہوئے, کیوں نہیں بنے؟ سر بھٹو کو پھانسی ہو گئی, اس وقت کا بہت سب سے پاپولر لیڈر تھا, ووٹ بھی اس کے پاس تھے. کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے آپ جیسے اراکین اور جو دیگر اراکین تھے وہ بھٹو کو بچانے کے لیے ایک اسٹرانگ مہم نہیں چلا سکے؟ کیا کرتے ہیں بتائیں, کیا کرتے ہیں؟ کوڑے مارے جا رہے تھے, لوگ اپنے آپ کو جلا کے مار رہے تھے, گرفتاریاں ہو رہی تھیں, مارشل لا کے مقدمات چل رہے تھے. سر بھٹو کے بارے میں کرنل رفیع نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, بھٹو کے آخری 323 دن, کہ بھٹو کا یہ کہنا تھا کرنل رفیع کو کہ ان کے وکیلوں نے ان کا مقدمہ صحیح لڑا ہی نہیں ہے. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں بالکل اس سے اتفاق نہیں کرتا. سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل بینچ نے اب جو ججمنٹ دی ہے میں اس کا حامی ہوں کہ اس میں یہ طے کیا گیا کہ مقدمہ صحیح لڑا. البتہ جو جج تھے وہ دیانتداری سے اپنا وہ کردار ادا نہیں کر سکے جو جج کو کرنا چاہیے تھا. وہ بڑے پرسنل ہو گئے تھے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف. اور کرنل رفیع نے ایک اور چیز یہ لکھی کہ بھٹو نے آخری لمحات میں ان کو کہا, یہ آخری چیپٹر میں وہ لکھتے ہیں کہ بھٹو نے یہ کہا کہ
ان کی پارٹی کو مردہ بھٹو چاہیے, زندہ بھٹو نہیں چاہیے. میں نہیں مانتا کرنل رفیع کون تھا. کرنل رفیع کا کیا رول تھا بھائی دی وے؟ آپ بہت باتیں کرتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے. چیف سیکیورٹی آفیسر تو تھے کیا وہ تھا سر, وہ؟ کیا کام کرتا تھا وہ؟ چیف سیکیورٹی آفیسر اس تھے کا کیا وڈیالہ تعلق کے. تھا جیل میں؟ ذوالفقار علی بھٹو پہ کیا تھا مقدمہ؟ قتل کا مقدمہ تھا. تو وہ فوجی کیا کر رہا تھا وہاں پہ؟ سارا کا سارا جیل خانہ فوج کے حوالے کیوں کیا گیا تھا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صاحب جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں یہ وہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ اس کی یہ ڈیوٹی تھی کہ اس نے ڈائریکٹ ٹیلی فون پہ اطلاع کرنی تھی ضیاءاللہ کو کہ ہی بھٹو ہیز بین ہینگ. اور آپ کے کچھ دوست صحافی ایک گندے نالے میں جیل کے باہر ایک گندے نالے میں بیٹھے ہوئے تھے اس خبر کے انتظار میں تاکہ وہ BBC کو خبر دے سکے. یہ آپ کا کردار. اور آپ مجھے بتا رہے ہیں ایک کرنل کا حوالہ دے رہے ہیں. میرا کوشچن ہے وہ کرنل وہاں پہ کر کیا رہا تھا؟ بھٹو پر تو قتل کا مقدمہ تھا ایک شخص کے. کتنے قاتلوں کی نگرانی کے لیے فوجی جیلوں میں سر گئے؟ بھٹو نے وہ مقدمہ ختم کیوں نہیں کروا میرے دیا تھا؟ سوال کا یہ جواب پہلے دیں کہ کتنے قاتلوں کی نگرانی کے لیے جیلوں میں فوجی تعینات کیے جاتے ہیں؟ سر ڈکٹیٹرشپ میں تو کیے جاتے ہوں گے. نو میں اس مارشل اللہ کا دور تھا نا سر. اس وقت بھی سر ذوالفقار علی بھٹو ایک قاتل تھا جیل میں. پاکستان کی جیلوں میں اس کا کوئی اور ایسا قیدی نہیں تھا جس پہ قتل کا الزام تھا. صرف ذوالفقار علی بھٹو پہ قتل سر کا آپ الزام بالکل تھا. صحیح کہہ رہے ہیں. میں تو آپ سے کوسچن اس لیے کہہ رہا ہوں, میرا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں جو کوسچن ہوتے ہیں, دماغوں میں جو کوسچن کیا ہوتے ہیں, دماغوں میں کوئی یو آر دا رائٹ پرسن ٹو آنسر آل دوز کوسچنز. آئی ایم ناٹ دا رائٹ پرسن. ہسٹری ثابت کرتی ہے کہ آپ ایک طرف تو اس پہ الزام لگاتے ہیں. ابھی آپ نے میری موجودگی میں الزام لگایا کہ اس نے ایک پیداوار تھا وہ ایک فوجی کی, آ گیا الیکشن لڑا, مجیب الرحمان کو اس نے اقتدار نہیں دیا. آپ نے اس پہ وہ مقدمہ کیوں نہیں چلایا؟ آپ نے اس پہ پاکستان کو توڑنے کا مقدمہ کیوں نہیں چلایا؟ آپ نے اس پہ ایک فرد کا مقدمہ کیوں چلایا؟ میں آج کے اس پروگرام کے ذریعے پاکستان کے تمام دانشوروں سے یہ سوال کرتا ہوں جو ذوالفقار علی بھٹو کی دشمنی میں پاگل ہوئے جاتے ہیں آج بھی, کہ ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہو کہ وہ ذمہ دار ہے پاکستان کو توڑنے کا, اور تم اس کو سزا دے رہے ہو ایک شخص کے قتل کے بارے میں. تو تمہارا اگر الزام درست ہے تو تم مجرم ہو قوم کے کہ تم نے اس پر پاکستان توڑنے کے الزام کا مقدمہ کیوں نہیں چلایا. آپ عملی سیاست میں کیوں نہیں آئے؟ آپ کوئی وزیر نہیں بنے, سینیٹر نہیں بنے, کیوں نہیں بنے؟ کیا بن جاتا تو پھر کیا کر دیتا؟ نہیں, اگر کیوں نہیں, آپ پیپلز پارٹی کے بانی رکن ہیں, بن جاتے, کوئی ملک کے لیے اچھا کام کرتے. دیر آر ٹو ڈفرنٹ ٹائپس آف چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے اقتدار میں آنا, ایک ہوتا ہے آپ کی اپنی کمٹمنٹ. ہماری ذوالفقار علی بھٹو سے اختلاف ہو گئے تھے حلقہ 6 کے انتخابات کے بعد, جب میں, حنیف رامے, راجہ منور, MK خاکوانی علیحدہ ہو گئے تھے. اور ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ پیپلز پارٹی کی جو بنیادی مقاصد ہے ہم اس سے دور ہو رہے ہیں, ہمیں واپس ان مقاصد کی طرف جانا چاہیے. اس بنا پر ذوالفقار علی بھٹو سے ہمارے اختلافات ہو گئے تھے. اس کے نتیجے میں ہم نے قلعہ بھی بھگتا. آپ نے پیپلز پارٹی کب چھوڑی یا نہیں چھوڑی؟ کیا پیپلز پارٹی کو چھوڑنے کے لیے اعلان کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, جب بھٹو سے آپ کے اختلافات ہو گئے تو پھر نہیں, ہم نے بھٹو صاحب سے اختلاف کیا, ہم قلعے میں گئے. اس کے باوجود جب 1977 کا الیکشن ہوا, میں پھر دوبارہ شیخ محمد رشید کے تمام الیکشن کمپین کا انچارج تھا, کیونکہ پھر مقابلہ ہمارا جماعت اسلامی کے ساتھ تھا. اصل میں یہ مسئلہ ہے نظریات کا. اب چونکہ نظریات ہیں نہیں پاکستان میں, اور نوجوان نسل نظریات کے علاوہ کچھ اور چیزوں میں الجھ کے رہ گئی ہے, تو آپ نہیں سمجھ پائیں گے کہ یہ کیا مسئلہ ہے. کہ قلعے میں بھی جانا, اور اس قلعے میں جانے کی بنا پر, یعنی اس قلعے کے میں جب مجھے لے جایا گیا تو نوائے وقت کے بیک پیج پہ ایک چھوٹی سی خبر اوپر چھپی کہ افتخار احمد کو کہیں پہ غیر کیا فکرہ بولتے ہو, نامعلوم مقام پہ لے جایا گیا. ٹھیک ہے, اچھا. لیکن ہم نے اس کے باوجود یہ سمجھا کہ ہم نے پھر بھی سپورٹ ذوالفقار علی بھٹو کو کرنا ہے ان تمام کوتاہیوں. اگرچہ رامے صاحب وغیرہ نے الیکشن لڑا,
ان کے خلاف. لیکن میں نے اپنے حلقے میں, چونکہ میرا جو حلقہ تھا اس میں شیخ رشید کا الیکشن کمپین پھر میرے پاس تھی. 70 میں بھی الیکشن کمپین کا انچارج میں تھا اور 77 میں بھی انچارج میں تھا. 70 میں بھی جماعت اسلامی کو بھرپور شکست دی اور 77 میں بھی وہاں سے بھرپور شکست دی. پہلے ان کے طفیل صاحب کو ہرایا, میاں طفیل کو, اور پھر چودھری رحمت علیہ کو. سر آگے چلتے ہیں. اور اگر میرے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو پھر پراچی کی کتاب میں پڑھ لینا کہ میں کیا کر رہا تھا. اور انہوں نے بھی آپ کو اسی الفاظ سے مجھے یاد نہیں کیا. پتا کہ سر مجھے وہ نہیں پتا کن الفاظوں سے اپنایا. شیخ رشید کی کتاب پڑھ لینا کہ وہ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. اسم گرداس پوری کی کتاب پڑھ لو, وہ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. آپ رانا صاحب کی کتاب پڑھ لو, وہ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. سر ان کے بارے میں وہ جو کہیں میں آپ کو ذاتی پچھلے 25 سالوں سے میں آپ کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں, تو میں اس بارے میں کچھ نہیں کہا. آپ نے میرا وہ رخ نہیں دیکھا, 25 سالوں میں بھی نہیں دیکھا. آپ نے وہ میرا رخ نہیں دیکھا. جب میں تقریر کرتا تھا تو ہزاروں کا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوتا تھا. سر آپ نے میرا وہ رخ نہیں دیکھا. جب میں جب جلوسوں کی قیادت کرتا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ تو کیا ہوتا تھا. سر سنا بہت ہے. سنا ہے نا, دیکھا نہیں. دیکھ نہیں نہ سکتے تھے ہم. تو اب جو آپ سنی سنائی باتیں ہیں, صرف ایک خاص مکتبہ فکر کی سنی سنائی باتیں لے کے آ جاتے ہیں ہمارے سے بات کرنے کے لیے. سر میرے ان سوالات کا ایک مطلب, ایک مقصد ہے, وہ یہ کہ جو مس انڈرسٹینڈنگس ہیں جو ان کو ایڈریس کیا جائے, اینڈ یو آر دا رائٹ پرسن ٹو ایڈریس دیم. I am not the right person. سر لیٹس موو فارورڈ. I am not the right person. یہ قوم کو ایک ایسا احتسابی عمل کرنا چاہیے. میں تو آج بھی مطالبہ کرتا ہوں, یہ سارے واقعات جو ہوئے ہیں, لوگ بات حمود الرحمان کمیشن کی کرتے ہیں نا, رپورٹ کی. میں کہتا ہوں بالکل حمود الرحمان کمیشن رپورٹ چھاپی ہے, اور پھر اس حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے بعد اس ملک میں ایک اور کمیشن بنایا گیا ہے جو ٹروتھ کے بارے میں بات کرے, جو ریکنسلیشن کے بارے میں بات کرے, اور یہ جو تمام الزامات لگائے گئے ہیں ان کی تحقیق کرے. اور میں اس لیے یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ تمام کردار آہستہ آہستہ اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں, اور پھر بہت مشکل ہو جائے گی سچ کو ڈھونڈنے کے لیے. آج بنگلہ دیش جو واپس بنا ہے, اس بات کا ثبوت ہے کہ غلطی کچھ اور کر رہے تھے لوگ, اور دشمن کی کھیل تھی, اور دشمن اس کھیل میں کامیاب ہوا. سر بھٹو کو پھانسی ہو جاتی ہے, بے نظیر سیاست میں آ جاتی ہیں, آپ نے بے نظیر کا ساتھ دیا؟ بالکل, I supported her. I gave her the vote. ٹھیک ہے, میں نے اس کو ووٹ دیا. نہیں, لیکن ان کی کیمپین چلانے میں جتنے متحرکہ بھٹو کے ساتھ تھے, نو کمپین, اس کی بیکاز وجہ میں آپ عملی صحافت میں آ چکے ہوئے تھے اس وقت تک؟ نہیں, میں چلا گیا تھا اپنی کاشتکاری کے اندر. ٹھیک ہے, میں واپس عملی صحافت میں بہت لیٹ آیا. سر جو 90s کی سیاست ہوئی, جس میں ہر 2 سال بعد, 1.5 سال بعد, 2.5 سال بعد حکومت کا تختہ الٹ دیا جاتا تھا, کیا وجہ ہے کہ وہ جو 10 سال ہیں 90s کے, یہ میں آپ سے بطور تجزیہ کار پوچھنا چاہ رہا ہوں, کیا وجہ ہے کہ وہ ریزسٹنس عوام کی طرف سے نہیں دکھائی جاتی تھی جو کہ شاید اب دکھائی جاتی ہے؟ اٹلی میں کتنی دفعہ چینجز آتی ہیں پرائم منسٹر کی, فرانس میں کتنی دفعہ آتی ہیں؟ سر نہیں آتی نا, آتی ہیں سر اتنے کم پیریڈ کے بعد نہیں آتی, بہت کم پیریڈ کے بعد آتی ہیں. بعض کا تو 2 سال بھی پورے نہیں ہوتے. تو کیا آپ ان کو, وہاں پہ ریزسٹنس ہوتی ہے, لوگ سڑکوں پہ انقلاب لے آتے ہیں. یہ جو آپ لوگوں کے ذہنوں میں کسی نے یہ بات ڈال دی ہے نا ریزسٹنس والی, یہ کتابی صفحات تک ہی محدود رہے گی. سر 99 میں مشرف تختہ الٹ دیتے ہیں نواز شریف کا, جس کے بعد 2002 میں الیکشنز ہوتے ہیں. الیکشنز میں ایک پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم بنائی جاتی ہے, اور آپ کی جن کے ساتھ دوستیاں میں نے خود دیکھی, ان میں چودھری برادران, میاں اظہر, حامد ناصر چٹھا. سر یہ کیا وجہ تھی کہ یہ سارے لوگ جو کہ نواز شریف کے بہت قریب تھے وہ مشرف کے ساتھ جا کے مل گئے؟ پھر بات ہے کہ نواز شریف پاکستان میں نہیں تھے. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ملک کی جو سیاست ہے وہ زیادہ تر علاقائی سیاست ہے, جس کو ہم کانسٹیچوئنسی کی پالیٹکس کہتے ہیں. نظریاتی سیاست دفن ہو چکی ہے. 80 کے بعد کوئی نظریاتی سیاست نہیں چلی. تھوڑا عرصہ چلی ہوگی تو وہ اتنی کامیاب نہیں ہوئی.
تو ہر آدمی اپنی کانسٹیچوئنسی کی سیاست کو بچانے کے لیے اس قسم کے فیصلے کرتا ہے جس کا اظہار آپ کر رہے ہیں. صحیح. سر 2002 میں پاکستان میں پرائیویٹ چینلز آنا شروع ہوتے ہیں اور جیو سب سے پہلے آتا ہے. 2003 اکتوبر میں آپ جواب دہ شروع کرتے ہیں. جواب دہ کا آئیڈیا کیسے آیا؟ کہ میرا آئیڈیا نہیں تھا، یہ مرحوم عمران اسلم کا آئیڈیا تھا اور ان کا یہ فیصلہ تھا. اور اس فیصلے میں شکیل الرحمان صاحب شامل تھے، اظہر عباس صاحب شامل تھے، عمران اسلم صاحب شامل تھے. ان سر کا فیصلہ تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پروگرام کو جو اتنی پذیرائی ملی اس کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ آج کے دور میں اگر ہم ویسا پروگرام کریں تو آپ اتنا کھل کے وہ کوئی سوالات نہیں کر سکتے جو کہ اس زمانے میں آپ نے کیے. نوید، اصل میں ریسرچ کے بغیر پروگرام نہیں بنتے. وہ پروگرام ریسرچ بیس پروگرام تھا اور آج کا پروگرام ریسرچ بیس اتنا نہیں ہے. تو اس کی وجہ کہ آپ نے اگر دن میں 2 3 4 ولاگس کرنے ہوں اور پروگرام کرنا تو پھر ایک دن میں 3 پروگرام کرنے کے لیے کتنا وقت ہے آپ کے پاس ریسرچ کا. اور پھر ہم ریسرچ بیس پروگرام کر ہی نہیں رہے. ہم پاکستان میں غربت کے خاتمے کے لیے کوئی ریسرچ بیس پروگرام نہیں کرتے. ہم یہ جو سیلاب آ رہا ہے کئی سالوں سے آ رہا ہے، تباہی کر رہا ہے، ہم نے اس پہ کوئی ریسرچ بیس پروگرام نہیں کیے کہ اس پہ کیسے قابو پانا ہے. پاکستان کے اندر غربت کے خاتمے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے، پاکستان میں بچوں کو جو تعلیم نہیں ملتی اس کے لیے کیا کیا جائے، جو ہمارا رویہ ہے انتہا پسندانہ اس پر کیسے قابو پایا جائے. اس کے لیے ریسرچ کی ضرورت ہے. کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، تھیسس دیکھنے پڑتے ہیں، اس کی تیاری کرنی پڑتی ہے. سر اب رہ نہیں گیا. جواب دہ سے متعلق لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کے شو میں مہمان آ کیسے جاتا تھا؟ اس کو پتا ہوتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا ہے؟ نہیں کہ مہمان نہیں آئے. جو ہیں اسلم بیگ صاحب نے ہمیں صاف طور پہ انکار کیا کہ میں جواب دہ نہیں ہوں آپ کا. انہوں نے انکار کر دیا. مولانا سمیع الحق نے کیا، مولانا سمیع الحق نے شیخ کیا. رشید نے کیا. جی ہاں. تو پھر آتے کیسے تھے؟ جو آ شیخ جاتے رشید آ گئے تھے. شیخ رشید وہ عوام کی عدالت میں آئے تھے سر، جواب دہ میں نہیں آئے تھے. تو کیسے آ جاتے تھے؟ میرا خیال ہے وہ بہادر تھے. ٹھیک. مطلب وہ تیار تھے چیزوں کو فیس کرنے کے لیے. اور آج شاید اتنے طاقتور لوگ نہیں ہیں سیاست میں. بے نظیر کو آپ نے ناراض کر کے اٹھوا دیا. میں نے کوئی ناراض نہیں کیا. وہ کیوں ناراض ہوئی تھی؟ کس بات پہ ہوئی تھی؟ کسی بات پہ ناراض نہیں، تو وہاں پہ موجود تھے. کسی بات پہ ناراض. سر وہ اٹھ کے تو چلی گئی تھی نا؟ ٹھیک ہے چلی گئی تھی. ایک سوال تھا، ان کو اچھا نہیں لگا، وہ چلی گئی. کیا صدر زرداری اس وقت آپ کے پاس آئے تھے اور انہوں نے آپ سے کہا تھا کہ میں نے بی بی سے کہا ہے کہ اس پروگرام میں نہ آؤ، لیکن وہ پھر بھی آ گئیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. بالکل غلط بیانی سے کام مت لیں. ہم نے ان کو بہت ریکویسٹ کی ہوئی تھی. ہمیں ریکویسٹ کا جواب آیا کہ دبئی میں آ کے آپ انٹرویو کریں. اور وہ عید کا دن تھا. ہم وہاں پہ انٹرویو کرنے گئے اور اس انٹرویو میں ایک سوال کے اوپر وہ محسوس کرتی تھیں کہ بہت پرسنل کویشچن یہ ہو گیا ہے. انہوں نے محسوس کیا کہ ان کو چھوڑ دینا چاہیے انٹرویو. میرے سوال کی تلخی غالباً ایسی تھی. ٹھیک ہے. لیکن وہ پھر واپس تشریف لائیں اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ افتخار شیل وی کنٹینیو. آئی سیڈ یس. اور پھر وہ پروگرام ہم نے پورا کیا. اور اس کے بعد انہوں نے ہم سے وہ کاغذ دیکھے جو ہمارا سوال نامہ تھا. کہا کہ یہ ذرا مجھے کاغذ دیں میں پڑھوں تو صحیح، یہ کہاں سے آئے ہیں کاغذ تمہارے پاس؟ جی. تو انہوں نے ہر کاغذ کو غور سے پڑھا. وہ شاید تصاویر کوئی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ایک نقصان ہوا. انہوں نے آصف علی زرداری کو کہہ دیا کہ آپ نے افتخار کو انٹرویو نہیں دینا. اور آج تک نہیں دیا. اور آج تک نہیں دیا. اور ان کے بیٹے نے بھی نہیں دیا. جب تک بیٹے کی خیر بعد میں نہ میں نے بیٹے سے اس کو ریکویسٹ کی. بعد میں آصف زرداری نے مجھے میرے بیٹے کو 3 دفعہ 1-on-1 کھانے پہ بھی بلایا. لیکن انٹرویو کے بارے میں اس کا یہ کہنا تھا کہ میری لیڈر نے مجھے منع کیا ہے کہ آپ کو انٹرویو نہیں دینا. سر وہی کاغذات بے نظیر نے دیکھے جن کے بارے میں امیگریشن والوں نے ایئرپورٹ پہ آپ سے پوچھا تھا. وہ کہ یہ کاغذات کہاں سے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کا خیال تھا ایک پورے کا پورا بیگ بھرا ہوا ہے کاغذوں سے، یہ کیا چیز ہے. یس سر آپ کی نواز شریف سے دوستی کیسے ہوئی؟ یہ بہت پرانی بات ہے. یہ جو عید میلاد النبی کا جلوس نکلتا تھا، یہ تب سے ہماری واقفیت ہوئی. پھر دین ہی بیکیم دی فائنانس منسٹر. تو پھر
اب میں جرنلسٹ تھا, وہ منسٹر بن گیا, تو اور وہ مال ٹاؤن میں رہتا تھا, میں جارج ٹاؤن میں رہتا تھا, وہ دوستی بڑھتی گئی. دیٹس آل. سر آپ کی اور لوگوں سے بھی بہت دوستیاں تھیں, جیسے میاں زر سے بہت کلوز تھے جی, آپ. ہی واز اے گریٹ مین. یس, حامد ناصر چٹھا, He is another ظفر اللہ جمالی. was a great man again. دیکھیں یہ جو ممتاز بھٹو ہے, یا غلام مصطفیٰ جوتوئی ہے, یا میاں ظفر اللہ جمالی ہے, یا میاں اظہر ہے, یا حامد ناصر چٹھا ہے, یہ مختلف قسم کے لوگ ہیں. یہ وضاحت قسم کے سیاستدان ہیں. آج یہ وضاحت سیاست میں ختم ہو گئی. لیکن سر آپ نے بھی تو ان کے ساتھ دوستیاں نبھائی ہوں گی نا. Obviously, جی, جب آپ مجھے احترام دیں گے تو میں آپ کا احترام کروں گا. یہ تو ایک نیچرل فنانم ہے. لیکن اگر آپ کو احترام سکھایا ہی نہ جائے تو آپ پھر کس کا احترام کریں گے؟ سر لیکن نواز شریف, اب میں آپ بطور تجزیہ کار بالکل اینڈ پہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. نواز شریف جو ہیں وہ پاکستان آنے کے بعد, الیکشن جیتنے کے بعد بالکل ایک گمنامی میں چلے گئے ہیں. وہ بولتے نہیں کیا ہیں. کسی کو ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, وہ ایک ایزی زندگی گزار رہے ہیں. ٹوڈے ہی از ان سر وہ جتنے ووکل تھے پہلے, کیا تم ان سے کیا توقع کرتے؟ چلو مجھے بتاؤ. سر جو آج کل سیاسی کوشچن ماحول, فریم کرو پھر میں تمہیں جواب. سر جو آج کل سیاسی ماحول چل رہا ہے, جی. جو جس قسم ان کا کی ہائیبرڈ بیٹی نظام چل رہا ہے, بیٹی جو ہے وہ سب سے بڑے صوبے کی چیف منسٹر ہے. ان کا بھائی پاکستان کا پرائم منسٹر ہے, اور سب سے بڑی اچیومنٹ وہ حاصل کر رہے ہیں. اور صاف ظاہر ہے اس معاملے میں وہ ہر وقت نواز شریف کے ساتھ مشاورت میں رہتے ہیں. کیا آپ کو پی ایچ اے کا چیئرمین نواز شریف نے بنایا تھا؟ نو شباز. آپ کو بننا چاہیے تھا بطور صحافی. اس میں بالکل میں یہ کمیونٹی کی سروس کرنی چاہیے. اگر آج بھی مجھے یہ کمیونٹی کی سروس کرنے کے لیے کوئی فرض دیا جائے گا میں کروں گا. اور بڑے مزے کی بات ہے کہ اس سلسلے میں میرے تمام صحافی دوستوں نے اپنا کردار ادا کیا, میری مخالفت میں ڈٹ کے کیا, اور خود وہ کہاں رہے اور کہاں سرو کرتے رہے, کن سرکاری محکموں میں نوکریاں کرتے رہے, مجھے ان پہ کوئی اعتراض نہیں. لیکن ایک بڑے مزے کی بات ہے, نیب کے جو انچارج تھے شہزاد صاحب داڑھی والے, انہوں نے 2 دفعہ مجھے طلب کیا اسی معاملے پہ, اور ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ یہ سارے جو وقت ہے یہ میں نے بغیر کسی آفس کے, بغیر کسی تنخواہ کے, بغیر کسی پیٹرول کے, بغیر کسی گاڑی کے, بغیر کسی دفتر کے کیا. ان کو یقین نہیں آیا. ان کا بھی موقف وہی تھا جو اجاز چودھری صاحب نے میرے بارے میں ٹیلی ویژن پہ آ کے عمران خان کے کہنے پہ جن خیالات کا اظہار کیا, جن کو میں نے 5 کروڑ روپے کے ہرجانے کا نوٹس بھیجا. تو جب دوبارہ مجھے بلایا گیا نیب کے آفس میں, تو میں نے کہا کہ ایسا کریں کہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے پاس ڈائریکٹر فائنانس بھی ہے اور ڈائریکٹر ایڈمن بھی ہے, آپ اس سارا ریکارڈ قبضے میں کر لیں اور پھر اس ریکارڈ کی چھان بین کریں کہ کیا وہاں سے کوئی چیز میں نے لی ہے. تو وہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا پھر آپ نے کیا کیوں؟ میں نے کہا یہ اس لیے کہ میرا شوق ہے, اور میں نے کہا کہ ہم نے یہاں پہ بہت سرو کیا شہر کو. بٹرفلائی پارک بنایا, دا فرسٹ آئیڈیا. جلو بوٹینیکل گارڈن ہم نے بنایا, گریٹر اقبال پارک ہم نے بنایا. لاہور میں سب سے زیادہ پلانٹیشن ہمارے دور میں ہوئی. جو گرین ہیں پلاٹس شہر کے اندر سب سے زیادہ ہم نے بنائے. مجھے تو آج بھی اگر ایسا کام کرنے کا میرے پاس موقع ہو تو میں کروں گا. ایک کام میں نے البتہ اچھا نہیں کیا, کسی کو پسند نہیں آیا. 500 ڈیلی ویجز کے مالیوں کو پکا کر دیا. 500. اور اگر ہم ان سے رشوت لیتے, کم از کم رشوت لیتے, تو 4-5 کروڑ کی رشوت تھی, جو میں نے وہ بھی ان لوگوں کی خراب کی جن کے متحد وہ کام کرتے تھے. ہاں, یہ برا کام میں نے وہاں پہ کیا, اور اس پہ مجھے کوئی سزا دکھ ملنی نہیں چاہیے. ہے, کوئی دکھ نہیں, کوئی افسوس نہیں ہے. سر آپ کی عمران خان سے دوستی تو نہیں, لیکن کیسے مراسم رہے؟ اچھا رہے. مطلب عمران مجھے کہتا تھا تم ایک اچھے انقلابی نہیں ہو. اچھا, اور میں کیوں کہتا تھا؟ وہ اس کا خیال تھا کہ وہ میرے سے بہتر انقلابی ہے. آپ نے ان کے 2 انٹرویوز کیے. ہاں, ایک انٹرویو میں ایک کتاب پہ اس نے 2011 میں لکھ کے دے دیا کہ
وہ اس ملک کا حکمران بنے گا. مجھے بتاؤ کہ جس آدمی کو 2011 میں یہ پتا تھا کہ وہ اس ملک کا حکمران بنے گا تو پھر کون کس کو لے کے آتا ہے؟ بنی گالا میں یہ انٹرویو ہوا تھا سر. جی کتاب میرے پاس پڑھی ہے, اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا پڑا ہے. جی بہرحال یہ ہمارے آج کے سر, لیکن یہ ہسٹری تو ہے, لوگوں کو پتا ہونا چاہیے. ایک شخص تین میں نے اس کے 2 انٹرویو کیے, ایک جی عوام عدالت کی جی بس. اور اس نے میرے پہ الزام لگایا کہ 2013 کا الیکشن میں نے چوری کیا, اور میں نے بھی جی آپ ٹی وی پر آ کر چیلنج کرتے رہے. میرے بھی ادارے نے 15 دن ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ ہماری یہ دعوت اس کے لیے چلائی کہ آئیے تشریف لائیے, ثابت کریں کہ ہم نے آپ کو کیسے دھوکہ دیا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے نوید, جو یہ ٹرانسمیشن ہوتی ہے اس میں آپ کوئی ایسا فراڈ نہیں کر سکتے, یہ لمحہ بلمحہ چلتی ہے. اس کو آپ اس میں کوئی بھی چالاکی نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمارے ہزارہ نامہ نگار اس وقت ہمیں سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور ان نامہ نگاروں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ جو وہ انفارمیشن دے رہے ہیں وہ ہم ریکارڈ کر رہے ہیں. کل وہ ذمہ دار ہوں گے اگر غلط. سر ہر ایک میکانزم بنا ہوتا ہے, ہر ووٹ کاؤنٹ کیا جاتا ہے. بالکل نہیں, وہاں سے کاؤنٹ کیا جاتا ہے, اور جو ہمیں انفارمیشن دے رہے ہیں وہ بھی انڈر اوتھ ہوتے ہیں, وہ ہمارے اپنے آدمی ہوتے ہیں, اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی بھیج رہے ہیں اس کا ریکارڈ ہے ادارے کے پاس. سو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. تو 15 دن مسلسل وہ چلتا رہا. تو پھر مجھے ایک دن میر ظفر اللہ جمالی مرحوم کا فون آیا, اور ان دونوں میں ٹیلی فون آیا, انہوں نے مجھے کہا کہ بس کرتے ہیں. تو پھر میں نے شکیل صاحب سے گزارش کی کہ سر اب اس ہم دعوت کو واپس لیتے ہیں. آپ الیکشنز پہ ایک اتھارٹی مانے جاتے ہیں. اگر میں جو لاسٹ الیکشن ہوئے 2024 8 فروری کو, آپ اس کو کتنا منصفانہ اور شفاف سمجھتے ہیں؟ میں ایک بات میں بڑے کلیئر بات بتاؤں. الیکشن میں دھاندلی کی نوعیت ہے جو الیکشن سے پہلے کی جاتی ہے, پری پول ریگنگ جو ہو جاتی ہے. باقی یہ کہنا ہے کہ ووٹ نہیں پڑے, میں نہیں مانتا. یہ جو لوگ آتے ہیں قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں, یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ انسان نہیں ہوتے, پرچی نہیں کٹواتے. اور ہمارا سسٹم بڑا اسٹرانگ ہے. تمہارا جو ووٹ بنا ہوا ہے, جب تم اندر جاتے ہو تو تمہارا ووٹ کا نمبر ہے, تمہارا شناختی کارڈ نمبر ہے, تمہاری فوٹو ہے, اور جب تمہیں وہ پرچی دی جاتی ہے تو کاؤنٹر فائل کے اوپر تم انگوٹھا لگاتے ہو نہیں لگاتے؟ بالکل لگاتے ہو. اور پھر پرچی لے جا کے کہاں پہ ڈالتے ہو؟ اس کمرے میں تمام سیاسی پارٹیوں کے نمائندے بیٹھے ہوتے ہی نہیں بیٹھے ہوتے؟ بالکل بیٹھے ہوتے ہیں. تو پھر رات کو شور مچانا کہ ہمیں ہروا دیا گیا یا ہار دیا گیا. کچھ جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے جہاں پہ بہت طاقتور گروہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں. میں یہ مانتا ہوں کہ پاکستان میں کچھ کانسٹیٹوئنسی ایسی ہیں جہاں پہ دھڑوں کی وجہ سے ایسی زیادتی ہو سکتی ہے. لیکن اب تو کسی نے کہا کہ پولنگ اسٹیشنوں سے بیلٹ بکس کو اٹھا کے لے جا, کہا کسی نے, اور یہ ہوتا رہا ہے ماضی میں. اب ماضی میں ہوتا رہا. اب کسی نے کہا, کبھی کسی نے نہیں. میں کہتا ہوں کہ جو سسٹم بنایا گیا ہے اس سسٹم میں خامیاں ہیں, اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے, لیکن امپروومنٹ کی بات نہیں ہو رہی, الزام تراشی کی بات ہو رہی. سر بالکل اینڈ پہ آ جائیں. 2024 کے الیکشنز کے بعد جو سیٹ اپ سیاسی بنا اور یہ جو ایک ہائیبرڈ نظام چل رہا ہے, آپ اس ہائیبرڈ نظام سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہائیبرڈ نظام ملک کے لیے ترقی کا سبب بن سکتا ہے؟ ترقی پہلے تمہارے نزدیک ملک کی ترقی ہے کیا؟ سر ایک عام آدمی جس کو 2 وقت کی روٹی آرام سے مل جائے, جس کا بجلی کا بل کم آئے, جو اپنے بچوں کو پڑھا سکے, جس کو صحت کی سہولیات مل سکے. بڑا اچھے خواہش ہیں آپ کی. ایک سیاسی جماعت آئی تھی جو سب کو چور کہتی رہی, اور آپ سب لوگوں کو پٹی یہ پڑھائے گی 2011 سے آن ورڈس کہ 2 خاندان چور ہیں, چور خاندانوں کو ختم کر دو. تو ان کے پاس بھی 4.25 سال وفاقی حکومت رہی, اور ایک جگہ پہ 14 سال سے ان کی حکومت ہے. اور یہ جو تمہاری ساری خواہشات ہیں یہ کتنی پوری ہوگی؟ سر اس کا مطلب یہ نظام بھی ڈیلیور نہیں کر سکتا؟ میں نے کچھ نہیں کہا. نہیں, آپ نے کچھ نہیں کہا. آپ نے یہ جو اپنی تمہید باندھی اس کا مطلب تو یہی ہے. میں نے کوئی تمہید نہیں مانی, میں نے حقیقت کی بات کی. اور آپ نے جس پارٹی کی بات کی اس کے اوپر تو خود الزام لگ گیا 190 ملین پاؤنڈز کا, اور اس میں اس کو سزا ہو گئی. اس میں نہیں, میں اس پہ نہیں جا رہا. آپ اشارہ تو نہیں کر رہے. میں کوئی اشارہ نہیں کر رہا. آپ کا سوال یہ تھا, میرا سوال آپ سے تھا, آپ نے بہت پیاری باتیں کی. تو میں نے کہا کہ ہاں
ایک پارٹی ایسی آئی جس نے پٹی پڑھائی پورے پاکستان کے لوگوں کو کہ پاکستان کی دو جو سیاسی جماعتیں یہ چوروں کی جماعتیں ہیں، فراڈیوں کی جماعتیں ہیں، یہ منی لانڈرنگ کرتی ہیں، یہ پتہ نہیں پاپڑ والوں کی جماعتیں ہیں، یہ پتہ نہیں کس کس کی جماعتیں ہیں. ٹھیک، وہ اقتدار میں آ گئے، 4.25 سال وہ وفاق میں رہے اور 14-15 سال سے وہ ایک صوبے میں ہیں. تو جن خواہشات کا آپ نے اظہار کیا کتنی پوری ہوئی؟ ہمیں نظام کو مکمل طور پہ بدلنا ہے، اور میری یہ تجویز ہے مقامی حکومتوں کا قیام پاکستان میں کیا جائے جیسا کہ ہندوستان میں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وفاق چلتا رہے اور آپ کی جو خواہشات ہیں وہ پوری ہوں، غریبوں کا رول ہو، وہ اپنی قیادت کو خود چن سکیں. اور جب میں لوکل باڈیز کی بات کرتا ہوں، مقامی حکومتوں کی بات کرتا ہوں، تو کم از کم 1,00,000-1,25,000 لوگ منتخب ہوں گے. ان 1100-1200 کی بجائے 1,00,000-1,25,000 لوگ منتخب ہوں گے. جب اتنے زیادہ لوگ منتخب ہوں گے تو بہت ساری چیزیں بہتر ہونی شروع ہو جائیں گی. ہمیں توقع کرنی چاہیے، اور ہمیں بالکل بے بسی کا جو اظہار ہم کرتے ہیں ہر وقت نہیں کرنا چاہیے. پازیٹیوٹی کا بھی بات کرو. کیوں نہیں ہم بات کرتے مقامی حکومتوں کے بارے میں؟ کیوں نہیں جو کرپشن ہو رہی ہے، بےایمانی ہو رہی ہے، اس کو صحیح طور پہ ایکسپوز کیوں نہیں کرتے؟ ہم چند لوگوں کو کیوں نشانہ بنا لیتے ہیں اور چند لوگوں کو معاف کرتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں صرف سیاستدان ذمہ دار ہیں؟ کیا یہاں کی بیوروکریسی، سول بیوروکریسی اور آرمی بیوروکریسی ذمہ دار نہیں ہے ان تمام خرابیوں کی؟ تو وقت آ گیا کہ ہم سنجیدگی کے ساتھ ایک مضبوط پاکستان کے لیے سب مل کے کام کریں. تو لاسٹ کوسچن، آج کیا صحافت آزاد ہے؟ اتنی آزاد ہے کہ اس سے زیادہ آزاد ہو نہیں سکتی. یہ کیسی آزادی ہے سر کہ آپ کچھ مخصوص اداروں کے بارے میں بات بھی نہیں کر کیا سکتے؟ بات نہیں کر سکتے؟ آپ ہائیبرڈ نظام کے بارے میں بات نہیں کیا کر نہیں کر سکتے؟ مجھے بتاؤ نا، آپ کو کس بات سے روکا گیا ہے؟ آپ کو جس بات سے روکا گیا، صبح سے آپ اس کے نام سے پروگرام شروع کرتے ہیں اور رات 12 بجے تک اسی کا نام لے کے پروگرام کرتے رہتے ہیں. کس بات سے آپ کو روکا گیا؟ سر تھینک یو سو مچ. امید ہے افتخار صاحب کے ساتھ آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہوگی. پبلک پوڈ کاسٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.